حقیقت میں جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. بڑی سخت بات جو ہے وہ بزرگوں نے لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حاسد در حقیقت اپنے رب کے فیصلے سے لڑ رہا ہوتا ہے، چونکہ عطا تو رب نے کیا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا وہ حسد کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، جو رب نے عطا کیا اس پہ اوپر یہ حسد کر رہے ہیں. تو جو حاسد اصل یہ کہ تقسیم تو اللہ کی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اب جو رب کی تقسیم کے اوپر بھائی سے الجھ رہا ہے، بہن سے الجھ رہا ہے، رشتہ داروں سے الجھ رہا ہے، اعز و اقربا سے الجھ رہا ہے، ہمسائے کے گھر کو دیکھ کر جو ہے پریشان ہو رہا ہے، تو در حقیقت فیصلہ کرنے والے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اور اگر کسی میں یہ مرض سرایت کر گیا ہے تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. سعدی شیرازی فرماتے ہیں اے حاسد تیرا کوئی علاج نہیں، تجھے وہ مرض لگ گیا، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تو اپنے ہی حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے. ہم اصل میں خود اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم کچھ کر خود نہیں سکتے، اور پھر بڑے لوگوں کو دیکھ کر اور ہم ان کو نیچا دکھانے کے لیے حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا وقت اور جتنی محنت ہم اوروں کا برا کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت اپنا سنوارنے میں لگائیں تو ہمارا کچھ بن سکتا ہے. لیکن ہمیں ہر وقت اوروں کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور ہم اپنا کام کبھی نہیں کرتے ہیں. کوئی استاذ المکرم تھے تو وہ کلاس روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے بلیک بورڈ کے اوپر ایک وائٹ لائن ڈرا کی اور بچوں سے کہا کہ اس لائن کو چھوئے بغیر اس کو چھوٹا ثابت کر دیجیے. اب ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ لائن آپ نے لگا دی ہے اور یہ ڈسٹر کے ساتھ اس کو مٹائیں گے تو پھر یہ چھوٹی ہوگی، ادروائز تو یہ بڑی ثابت ہو رہی. تو کہا نہیں، اس کو نہیں چھیڑنا، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے یہ چھوٹی لائن. تو ایک دانا طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے کہا استاد جی ذرا قلم مجھے دیجیے گا. تو اس نے قلم لے کر اس سے بڑی لائن اوپر کھینچ دی اور کہا استاد جی اب یہ چھوٹی ثابت ہوگی اور یہ والی بڑی ثابت ہوگی. ہم کسی کو چھوئے بغیر بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم بڑے ہو جائیں. ہمارے اندر جب صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بن تو سکتا نہیں بڑا، تو جو بڑا چلو اس کو کھینچ کے میں نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم خود سورج شاید باندھ نہیں سکتے اور ہم جو ہے وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ کر اس کو برا بلا کہنے کی جو ہے وہ آرزو اور تمنا میں اور اس کو برا کہنے کے جو ہے وہ جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نتیجہ کبھی نہیں آئے گا، محنت ہمیں کرنی پڑے گی اور یہ کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایک نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی جگہ سے وہ کی ہوئی محنت کا ثمر انسان کو ضرور دیتا ہے. لیکن اگر ہم نے محنت ہی اوروں کو نیچے کرنے کے لیے کی تو پھر ہم نے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. ہم یہ ہمارے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں، دوست آتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی محنت کا پھل ضرور ملے گا. اس تیقن کے ساتھ آپ جب محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے، اور حسد اور کینے اور بغض سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر کوئی ایسا نفرت والا ایک لمحہ بھی نہ گزرے تو یہ دل ہی آپ کو کھینچ کر مالک کی دہلیز تک پہنچا دے گا. اور اگر یہ دل گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو نتائج بہت برے آئیں گے اور ہمیں وہ بھگتنے بھی پڑیں گے، دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی.